ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی ہندو تبع حکومت عزت مآب کشمیری خواتین کی عصمت دری کو بطور جنگی ہتھیار کے استعمال کر رہی ہے۔ بھارت نے کشمیری عوام کے آزادی کے عزم کو توڑنے، انہیں سزا دینے اور رسوا کرنے کے لیے ایک فوجی حکمت عملی کے طور پر ایسے گھناؤنے ہتھ کنڈے کو اختیار کر رکھا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 1989 سے اب تک 11,000 سے زائد خواتین بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں، جو کہ بھارت کی نام نہاد جمہوریہ کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ کشمیری خواتین کو بھارتی فوج کے ہاتھوں جنسی ہراسانی کی وجہ سے ایک مسلسل ذہنی صدمے سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے عالمی تنظیموں کو کشمیری خواتین کے معاملے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، جو بھارتی جنگی حکمت عملی کی بھیٹ چڑھ رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے خلاف ایسے جرائم عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے نام نہاد انتخابی ڈرامے کے دوران ضلع اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں لوگ گھروں میں محصور اور دکانیں اور دیگر کاروبار زبردستی بند کروا دیے گئے ہیں۔ پلوامہ اور شوپیاں میں تلاشی کی کارروائی کے دوران لوگوں نے بھارتی فوج کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بھارتی فوج نے اس موقع پر فائرنگ بھی کی۔ جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کے رہنماؤں شمس الحق اور عبدالخالق گنائی کو آج یاد کیا جا رہا ہے، جنہوں نے 1993 میں آج ہی کے روز اپنا خون حق خودارادیت کے حصول کے لیے بہایا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ غاصب بھارتی فوج کے ظلم و بربریت اور سفاک بھارتی حکمرانوں کی غیر انسانی پالیسیوں کے سبب اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کا علاقہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بدترین خطوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں کشمیری خواتین آئے روز قابض بھارتی فوج کے جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ نومبر 2019 میں معروف بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک رپورٹ میں اس امر کی تصدیق کی تھی کہ بھارتی فوج کشمیر میں ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے بارے میں 52ویں اقوام متحدہ کی کمیشن میں پروفیسر ولیم بیکر نے گواہی دی تھی کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں عصمت دری محض غیر طے شدہ فوجیوں پر مشتمل الگ تھلگ واقعات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بھارتی فورسز کشمیری باشندوں کے خلاف عصمت دری کو خوفناک اور سرگرم انداز میں ہتھیار کے طور پر آزما رہی ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں قابض فوج کے ہاتھوں خواتین کی عصمت ریزی اب روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بھارت کے کٹر ہندو انتہا پسند ان واقعات پر کوئی شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے مجرم بھارتی فوج کو داد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے سابق میجر جنرل ایس پی سینا نے کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی ٹاک شو میں کشمیری خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتقام لینے کے لیے کشمیری عورتوں کا ریپ ہونا چاہیے۔ ایس پی سینا کے اس بیان کو دنیا بھر کے باضمیر حلقوں نے شرمناک قرار دیا تھا، تاہم یہ مودی کے اس نازی ازم اور متعصبانہ سوچ کا ناقابل تردید ثبوت ہے، جس کا نشانہ آج کشمیری خواتین ہر پل بن رہی ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کو فرضی مقابلوں میں شہید کرنا یا پھر کشمیری خواتین کو محاصرے اور سرچ آپریشنز کے بہانے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا، یہ در حقیقت وہ گھناونے حربے ہیں جو قابض بھارتی فوج برسوں سے مقبوضہ علاقے میں حریت کی جائز آواز کو دبانے کے لیے استعمال میں لا رہی ہے۔ اقوام عالم کو کشمیریوں کے خلاف ان سنگین جرائم پر بدماش بھارتی فوج کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ مظلوم کشمیریوں کے خلاف ان انسانیت کش اقدامات کا خاتمہ ہو سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔